السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب, میں نے دل میں وعلیکم السلام کہہ دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اسلام کا جواب نہیں دیتی. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں دل میں وعلیکم السلام کہہ دیتی ہوں, کیونکہ آپ کی اور میری ظاہر ہے ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور اس میں تمام یہ اسلام دعا ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں؟ جی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے آن ایئر جواب دینا چاہیے آپ کے اسلام کا, لیکن آپ اسلام تو ان کو کر رہا ہوتا ہوں. تھینک یو, تم سے تو پہلے میں نے کر لیا ہوتا ہے. تھینک یو سیٹھی صاحب. وہ ایکچولی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسم آپ آن ایئر بھی نبھا دیں, تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میں دل میں آپ کے اسلام کا جواب دے چکی ہوں. چلو ٹھیک ہے, دو باری ہو گیا. دو باری ہو گیا, سلامتی بھیج دی میں نے آپ نے. اچھا, لیکن ایک اور ملک کی بات کر لیتے ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان پہ سلامتی بھیجنا چاہتا ہے یا کیا. وہ ہے امریکہ. ہاں, امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ شیڈی سے رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ فرینڈز ہیں یا ماسٹر ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعرات کو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوتی ہے امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خوشحالی اور جو سلامتی ہے وہ امریکہ کی اولین ترجیح ہے. پھر شروع میں آپ نے کہا تھا IMF آئے گا, امریکہ کی بھی سپورٹ رہے گی, گو اہیڈ دے گا IMF کو امریکہ, لیکن پھر فٹ نوٹ آپ نے کل اس پہ تبصرہ کر کے بتایا کہ IMF نے نا بیڈ ٹیسٹ, اس نے یہ کام کر دیا اور پوری دنیا میں بھی اس پہ تبصرے ہوئے, پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. تشویش سب کو لاحق ہو گئی. فٹ نوٹ کل اس پہ ہم نے بات کی. تو اب امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے یکدم کیا کیا ہے کہ 4 کمپنیز پہ, 4 سپلائر گروپ پہ پابندی لگائی ہے, اور اس میں امریکی محکمہ خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ رویے کی تبدیلی ہے. اب انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ رویے کی تبدیلی ان 4 کمپنیز کی جو پاکستان کو پرزے سپلائی کرتے ہیں فور ڈفرینٹ پروگرامز, یا پاکستان کے رویے کی تبدیلی. ایک طرف امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, دوسری طرف IMF کا فٹ نوٹ, اور اب یہ پابندیاں. سیٹ صاحب, معاملہ جا کدھر رہا ہے؟ پریشرائز کیوں کرنا چاہ رہا ہے امریکہ پاکستان کو؟ نہیں دیکھیے, یہ جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا تعلق کوئی میسائل پارٹس کے ساتھ ہے. جی, میسائل پروگرام جو ہے, میسائل پروگرام, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کیوں یہ آج کے دن یہ کھڑا ہوا وہاں؟ اچھا, اس کی کہانی اس کے پیچھے یہ ہے کہ 11 جنوری کو غالباً 2 امریکن نیوی سیلز ایک آپریشن میں مارے گئے یا مر گئے, ڈراؤنڈ ایٹ سی. ایک جہاز تھا ٹرالر, جس کو انہوں نے امریکنز نے روکنے کی کوشش کی, اور اس کو بورڈ کیا. اس کے اندر 12 یا 11 کرو ممبرز تھے. یہ صومالیہ کے کوسٹ کے ساتھ یہ چل رہا تھا, فرام اینڈ گوئنگ آل دا وے ٹو یمن. اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ یمن تھا. اور یہ اس کے اندر ہتھیار تھے یا ہتھیاروں کے پارٹس تھے. امریکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شک تھا کہ اس کے اندر کوئی وار ہیڈ بھی ہے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایران سے میسائل اور میسائل پارٹس جو ہیں یہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ٹو یمن فار دی ہوتھیز. یہ شک کے بنا پر امریکن کوسٹ گارڈ نے یا ان کے جو نیوی سیلز تھے انہوں نے اس کو ٹرالر کو روکا, بورڈ کیا. اس آپریشن کے اندر 2 ان کے نیوی سیلز بھی مارے گئے. دے ور سویپٹ اوور بورڈ. وہ بہت ہائی ویوز تھی, گر گئے, مر گئے. ان کے بھی ابھی گارڈ آف آنر وغیرہ امریکہ میں ہوا ہے. جب اس ٹرالر کو روکا تو اس میں 4 پاکستانی تھے اور باقی کوئی دیگر نیشنلٹیز کے سیلرز تھے. اچھا, پاکستانی 4 کو وہ پکڑ کے لے گئے امریکہ, باقیوں کو بھی لے گئے ہوں گے وہاں کسی اپنے جہاز پہ چڑھا دیا ہوگا, وہاں سے لے گئے. اور جو تفتیش کی تو وہ جو ہتھیار نکلے اس میں سے کچھ میسائلز کے پارٹس تھے. امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میسائل پارٹس جو ہیں یہ دے ور مینوفیکچرڈ ان چائنا. 3 چائنیز کمپنیز ور انوالوڈ, اور ایک بیلاروس کمپنی تھی جو کہ اور یہ وہ پارٹس تھے جو کہ ایران سپلائی کر رہا تھا ٹو دا ہوتھیز, کیونکہ ہوتھیز کے پاس یہ ایرانین سپلائیڈ میسائلز تھیں جو کہ ہوتھیوں نے استعمال کی ہیں اگینسٹ ناٹ امریکہ بٹ اگینسٹ دا شپس, برٹش اینڈ امریکن شپس اینڈ اسرائیلی شپس ان دی گلف. ان کو جب روکنے کی کوشش کرتے, ہوتھی فائر کرتے رہے نا ان کے اوپر, اور پھر وہ ایگزامن کرتے رہیں گے کہاں سے. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسپورٹ ہو رہے تھے یہ. اگر تو پاکستانی اس ٹرالر میں نہ ہوتے, سمندری جہاز میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایران والوں نے یہ اپنے سٹاک میں سے ہوتھیز کو سپلائیز جا رہی ہیں. مگر کیونکہ پاکستانی نکلے بیچ میں تو پھر انہوں نے تفتیش کی. اب جنوری اور اب مارچ
2 में 3 महीने में तफ्तीश पूरी हो गई है, और अब मारा पीटा भी होगा वहाँ जिनको ले गए हैं, उनको कुछ वाटर बोर्डिंग वगैरह की होगी, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली होगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सामान तुमने कहाँ से उठाया, किधर जा रहा था वगैरह वगैरह। अब हमें नहीं पता कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मगर उसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिकनों ने ये डिसाइड किया है और अनाउंस किया है कि ये जो पार्ट्स थे ये चाइनीज़ कंपनी और बेलारूस कंपनी ने सप्लाई किए। अब इस किस्म के जो पार्ट्स हैं चाइना डायरेक्टली शायद ईरान को सप्लाई नहीं करता। इस किस्म के पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल करता है। और हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है उसने आगे से यही बयान दिया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए हमारे प्रोग्राम हैं मिसाइल्स के, और हम तो हर दूसरे चौथे दिन महीने हम कुछ ना कुछ मिसाइल टेस्ट करते हैं। ज़ाहिर है हमारा एक कन्वेंशनल डिटेरेंस भी है जिसके अंदर मिसाइल्स प्ले पार्ट, तो इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है हथियारों के, जिसका ताल्लुक हथियार के साथ होता है, अगर अमेरिका से कहीं जाती है कोई चीज़ या चाइना से कोई चीज़ आती है या इधर से कोई इधर जाती है, तो उस एक्सपोर्ट की जो इनवॉइस होती है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उस पर लिखा होता है एंड यूज़र सर्टिफिकेट। एंड यूज़र ये मुराद है कि आयशा तुमने ऑर्डर किया मेरे से आईफोन, मैं चाइना में बैठा हूँ, मैंने आयशा के नाम पे बिलिंग कर दी, ठीक है। अब आयशा हो सकता है कि आईफोन लेके अपने इस्तेमाल के लिए करे, या आयशा ये भी हो सकता है कि आईफोन वो आगे एक्सपोर्ट कर दे और उधर एक्सपोर्ट कर दे जहाँ आईफोन जाने की इजाज़त नहीं है फ्रॉम चाइना, मगर अगर वो पाकिस्तान के ज़रिए चला जाए तो वो पहुँच जाएगा वहाँ। तो अगर चाइना की एक्सपोर्ट टू आयशा बैंड है तो वो फिर आयशा पाकिस्तान में बैठ के मंगवा ले और फिर आयशा आगे भेज दे। तो अब बात यह है कि ये उसी किस्म की चीज़ थी कि एंड यूज़र सर्टिफिकेट पाकिस्तान जब भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट किए, अच्छा, जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि जी ये पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए किए, मगर वो जो एंड यूज़र सर्टिफिकेट था, जो पाकिस्तान ने एंड यूज़र सर्टिफिकेट दिया है वो अमेरिकनों को दिया है कि ये अमेरिका जा रहे हैं। जी। अब वहाँ से आगे कहीं चले जाएं तो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो मगर वो थे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अमेरिकनों ने ये देखा कि ये इसका मतलब है कि भी कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा। उनका ये शक है कि पाकिस्तान ने भी ये टेक्नोलॉजी चाइना से ली हुई है, पार्ट्स भी आते हैं चाइना से, और हो सकता है कि ईरान ने किसी तरीके के साथ ये पार्ट्स पाकिस्तान से उठा लिए हों, क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आगे ये हूथियों को भेज दिए, और फिर क्योंकि पाकिस्तान किसी तरीके से एक ट्रांजिट कंट्री बन गया है जिसके ज़रिए ये हथियार पहले पार्ट्स यहाँ आए, यहाँ से फिर आगे गए, तो इसलिए पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गए, वो 4 पाकिस्तानी जो हैं। तो ये अमेरिका का ये शक था कि शायद इसमें ये जो कंपनीज़ हैं ये सप्लाई कर रही हैं पार्ट्स टू पाकिस्तान, एंड वहाँ से ये ईरान जा रहे हैं, ईरान से ये यमन जा रहे हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने ये डिटरमिन करके उन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। उनके अकाउंट्स जो हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ के अमेरिका के अंदर या जहाँ भी उनको सीज़ कर लिए, और अब ये कंपनीज़ जो हैं कोई तजारत नहीं कर सकती, ठीक है, किसी उस मुल्क के साथ जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं, क्योंकि अमेरिका का लॉ ये कहता है कि अगर हमने आयशा के ऊपर सैंक्शन लगाई है तो आयशा नजम सेठी को अगर माल देती है तो नजम सेठी जो है ना वो भी गिल्टी है, वो नहीं ले सकता, बिकॉज हमने आयशा को सैंक्शन किया है। अगर नजम सेठी आयशा से माल लेगा तो नजम सेठी भी फिर जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये किया, और अब ये वो कह रहे हैं जी कि इन कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है कि जी हम भी इनसे लेते हैं, तो हमारा तो डिक्लेयर्ड है सारा कुछ, जो हमारा अपना वेपन्स प्रोग्राम है और जो कुछ है, कोई पाबंदियां नहीं है इन चीज़ों पे, तो ये क्यों आपने ये तो प्रोटेस्ट किया। अच्छा, क्योंकि इशारा ये हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान कोई इनडायरेक्टली कोई ईरान को कुछ दे रहा है, इशारा अमेरिकनों का, जैसे माजी में भी इस तरह के शक की बुनियाद पर कार्रवाइयां होती रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका आना इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज पे टाइमिंग यानी अहम है। अच्छा, 11 जनवरी को ये हुआ, जनवरी में, मगर वो पूरा महीना उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरा महीना कुछ नहीं किया, तीसरे महीने ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद। ये चौथा महीना, जी चौथा महीना है, इस महीने ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उधर से 2-3 हमारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक तो जिसका जिक्र
ہمیشہ کرتی ہے اور ہم بھی ڈسکس ہم کر چکے ہیں، یہ گیس پائپ لائن جی جس کی اب 80 کلومیٹر جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بنائیں گے، اور امریکہ نے سینکشن لگائے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کہا جو کمپنی جو یہ پائپ لائن بنائے گا اس کے اوپر ہم سینکشن لگا دیں گے۔ سو فورن کمپنیز جو کہ اس قسم کے کام کرتی ہیں ان کو سب کو وارننگ چلے گی امریکہ سے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے یا پارٹ سپلائی کریں گے اس پائپ لائن کے تو آپ کے اوپر بھی سینکشن لگ جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے یہ کرنے کی، کیونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں۔ پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے امریکہ کو لکھا ہے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، ہماری لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہے، جیسے پانی ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہے، گیس بھی ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ ہے، تو اس کا ایران کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے آپ والا، ہمیں تو یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، انرجی کرائسس ہماری، ہمیں تو پلیز لینے دیں، یہ ہمارے اوپر یہ سینکشنز جو ہے یہ اس کو ختم کریں۔ تو بھی انہوں نے نو نہیں کیا، ہم ہاں کیا نہ نو کیا، ان کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایران کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ایران کے پریزیڈنٹ کے اوپر میرے حساب سے 3 آئٹم ہے ایجنڈے پہ۔ اچھا، پہلا آئٹم یہ ہے کہ یہ گیس پائپ لائن، آپ نے ہمیں کوئی 20 سال پہلے وعدہ کیا تھا، اگریمنٹ کی تھی، آپ نے ابھی تک اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے آپ یہ نہیں آگے بڑھ سکتے کیونکہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے، تو مگر آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز کی ہیں، کوئی معذرت کی پر مانگا ہے کہ یہ کیا ہے وہ نہیں کیا، اور اگر نہیں تو پھر ہم آپ کے اوپر پینلٹی لگائیں گے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے ہمارے، اور وہ پینلٹی ریکو ڈک آپ بھول جائیں گے، ریکو ڈک کے اوپر 12 بلین کی ڈز لگنی تھی یا 10 بلین کی ڈز لگنی تھی، یہاں تو 18-20 بلین کی ڈز کی ایران تھریٹن کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جاتا ہے تو ہم تو اڑ جائیں گے، تو میں اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو بن گیا تھا۔ امریکہ کو بھی پتہ ہے اس بات کا، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو اس۔ ایران پریزیڈنٹ یہ ڈسکس کرنے آ رہا ہے کہ جی پھر کیا کر رہے ہیں آپ پائپ لائن کے بارے میں، پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ایران کے لیے یہ سینکشنز توڑنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ گھیراؤ ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایک سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اوپر سے اسرائیل کے ذریعے امریکہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ ہی لیا کس طریقے سے ایران کے اوپر اٹیک آ رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ آج کے ایجنڈے پہ ہوگی پھر اس دفعہ اس ٹرپ کے دوران، وہ کیا، وہ وہی ہے جو کہ ایران کے بارڈر کے اوپر بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں وہاں حملے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 2 میسائل مارے انہوں نے پھر ہم نے 2 مارے، مگر وہ ابھی بھی اس ایریاز میں بارڈرنگ ایریاز میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف آپریٹ نہیں کر رہے، وہ ایران کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ CIA اسپانسرڈ گروپ ہے اور پاکستان ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا، کافی عرصے سے یہ کمپلین کر رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کاؤنٹر میں کہ نہیں وہ ہمارے تو نہیں، ہمیں تو نہیں کر رہے، یہ ہے وہ ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ انڈیا والے پہنچے ہوئے ہیں آپ کے پاس، انڈیا را نے وہاں آ کے سیلز بنائے ہوئے ایران کے اندر، جہاں سے خلباشن اور اس قسم کے لوگ بھی وہ آ رہے ہیں اور ہمارے بلوچوں کو اکسا رہے ہیں اگینسٹ پاکستان۔ تو آپ کیسے ہوتے ہیں ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، تو ہم تو آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو گھس بیٹھیے وہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں ہیں، ختم کیوں نہیں کرتے، اور پھر آپ نے انڈیا کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ پورٹ بنا رہے ہیں چابہار کی، اور وہاں سے پھر آپ افغانستان جا رہے ہیں اور پاکستان کو کٹ کر رہے ہیں، تو آپ تو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف، تو مطلب یہ لین دین چلتی رہتی ہے۔ اب یہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں، یہ 2 باتیں انہوں نے کرنی تھیں، بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، مگر اب تیسری بات بھی آ گئی نا، وہ ابھی یہ جو امریکہ نے سوچا کہ یہ اچھا وقت ہے کہ ایران کا پریزیڈنٹ پہنچ رہا ہے پاکستان، یہ آپس میں اب باتیں کریں گے، ایک میسج جانا چاہیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی۔ یہ جو سینکشنز لگائے ہیں اس کے ٹائمنگ جو ہے وہ ایک پیغام ہے ٹو پاکستان اینڈ ٹو ایران کہ وی آر واچنگ، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم ہر قدم اٹھائیں گے۔ ایران کا سپورٹ ٹو دا ہوتھیز اور سیریا اینڈ آل دی ادر پلیسز، وہ ایک پورا ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، یہ بھی ڈرامہ آپ شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان کو بھی کہ آپ زیادہ ایران کے قریب ہونے کی کوشش مت کریں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، آپ کے لیے آنا تھا تو آپ نے آگے کر دیا، حالانکہ دس میں ناٹ بی ٹرو، مگر الزام لگانا نا، پریشر ڈالیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوچا سمجھا ایک قدم اٹھایا امریکہ نے آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کا۔ ایک طرف جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ آپ گر نہ جائیں، آپ ڈیفالٹ نہ کر جائیں، آپ روگ سٹیٹ نہ بن جائیں، فیلڈ سٹیٹ نہ بن جائیں،
اگر بن گئے تو پھر تو اور بھی پرابلمس بن جائیں گے پاکستان کے لیے, ریجن کے لیے. اور دوسری طرف آپ کو فیئر اسٹیٹ کے ساتھ, اور دوسری طرف آپ کے اوپر پریشر رکھا ہوا ہے ہر قسم آپ کو عراق اور صومالیہ کے ساتھ آپ کے حالات مماثل قرار تو دیے. یہ this is why this story is now broken, and this is why the timing is because the Iranian president is coming here, and this is a message to the Pakistan government and the Iranians. تو مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ بھی اس میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتی ہے اس ٹرپ کے دوران ایرانی پریزیڈنٹ کے. دیکھیے ایرانین پریزیڈنٹ ظاہر ہے وہ بات تو کرے گا نا, وہ تو کہے گا کہ امریکہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. آپ کسی صورت میں امریکہ کا ساتھ نہ دیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. ادھر سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا, آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے وہ کیا کیا. تو یہ آپ ان کی باتیں سنیں گے, وہ ہماری باتیں سنیں گے, ٹھیک ہے. پیغام ایک دوسرے کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. مگر جو ریئل ایشو ہے وہ ریئل ایشو وہی ہے کہ بلوچ انسرجنٹس on Iran's border, supported by CIA, and also this question of the gas pipeline. So issue will be America. یعنی اس میں جو سملر چیز ہے جو کامن ہے وہ امریکہ ہے, اور اس موقع پر امریکہ کی طرف سے یہ پابندیاں لگائے جانا بھی سگنیفیکنٹ ہے. چلیں اس ایشو کے تو ڈفرینٹ اینگلز ہمارے سامنے آ گئے. دا انٹائر نیشن از لکنگ ایٹ یو اکارڈنگلی. سیٹھی صاحب آپ کا مطلب ہے کہ انٹائر نیشن, عمران خان کہہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. آپ پہنچ گئے کہ میں اگلی بات کیا کرنے لگی. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک ریفرنس کیا تھا. ارے وہ تو ریاست کے بقول ان کے ریاست کے ہتھ کنڈے تھے, ریاست کا غصہ تھا. اچھا ہاں, اس کی وجہ سے ان کے خلاف وہ یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جو ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی تقریباً کچھ برس پہلے فیس کیا تھا اسٹیٹ کی کا غصہ, اور خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہاں, یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے یہ آپ نے ایڈ کر دیا. وہ تو دیکھیں نا, خان صاحب اور اسٹیٹ جو تھے ایک تھے نا, سیم پیج تو اسی کو کہتے تھے نا. تو ہر چیز جو اسٹیٹ کرتی تھی وہ خان صاحب کہتے تھے ہم مل کے کر رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہے. وہ تو وہ ڈرامہ تھا نا. آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے, وہاں سے آ رہا تھا. ہاں, تو اب وہ اپنا جو کھاتا بند کر کے تو اسٹیٹ کا کھاتا. لیکن امید ان کو انہی سے ہے جن کے خلاف وہ ریفرنس گیا تھا کسی زمانے میں. تو کیا وہ کہہ رہے ہیں 6-7 پوائنٹ. جی 7 پوائنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ہماری کوششیں ساری بیکار گئیں, یہ بھی انہوں نے لکھ دیا, لیکن 7 پوائنٹس ہیں. اور اس میں انہوں نے توشہ خانہ کا بھی ذکر کر دیا, پھر بہاول نگر انسیڈنٹ کا بھی ذکر کر دیا, پھر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے لیٹر کا بھی ذکر کر دیا, پھر اس کے بعد جتنی بھی ڈیٹینشنز ہوئی ہیں یا جو ٹرائل چل رہے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا, پھر کمشنر راول پنڈی ڈویژن جنہوں نے ریزائن کیا تھا 17 فیبروری کو اس کا بھی ذکر کر دیا, سیریز آف پٹیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گئی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا, ریزروڈ سیٹس کے معاملے پر جو کردار رہا اس کا بھی ذکر کر دیا, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پرابلمز ہیں سب کو اس میں کنٹین کر دیا, اور یہ لیٹر بھیج دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریسیو بھی کر لیا. کیا جواب آئے گا؟ اچھا, اب جواب تو بات کی بات ہے کہ کیا کیوں اسٹیج پہ, یہ بھی تو سوال بنتا ہے. کیا بات ہے. ہاں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک پالیسی ہے وہ برقرار چل رہی ہے. سعودی عربیہ کو اٹیک مروت صاحب کے ذریعے ہو گیا نا, لیکن وہ باقی عمران خان صاحب نے خود بھی ڈسون کر دیا, ان کا نہیں. ہاں, لیکن وہ ہوا میں رہ گئی نا. ایسی ہوتا نا, ایک طرف سے کروا دیا, دوسری طرف سے کہا میں نے تو کیا ہی نہیں. جی. اب مروت صاحب کو بڑے اہم ہے نا, ان کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کو اس کا ریوارڈ بھی مل گیا ہے, ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ کا نومینیشن بھی آ گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہے ان دی اپوزیشن, اور وہ مروت صاحب کو دے دی انہوں نے, کسی اور کو نہیں دی. وہ آپ نے عمر ایوب کو نہیں دی, کسی اور کو نہیں دی, آپ نے مروت صاحب کو دے دی, کیونکہ وہ اچھا گھسیٹتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ سارا وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں مروت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تو خان صاحب اس کو فارغ کر دیں گے, یہ جو باتیں کرتا ہے ہم شرمندہ ہیں ان باتوں سے, ہم دور ہوتے ہیں. ابھی یہ سعودی عربیہ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر سارے پی ٹی آئی یہ ذاتی موقف ہے, یہ ذاتی ہو گیا. اور بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو مروت کی بات نہ کریں, وہ تو نو بڈی ہے, حالانکہ خان صاحب کے لیے وہ سم بڈی ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف سعودی عربیہ کو اٹیک کر دیا, ادھر IMF کو اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک, ادھر آپ نے یہ آرمی چیف کو ڈائریکٹ اٹیک کیا خان صاحب نے. آپ کو پتہ ہی ہے, زیادہ بات نہیں کرتے ہم اپنی اہلیہ کے بارے میں, اینڈ سو آن. خان صاحب تو فل فلیش فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, باؤنسر پہ باؤنسر کرائی جا رہے ہیں, یاکر پہ یاکر کرائی جا رہے ہیں, اور فرنٹ فٹ پہ آ کے بیٹنگ کر رہے ہیں. چوکے چھکے سے کم تو بات ہی نہیں کرتے. اس کی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. وزیر صاحب وہاں پہ خبر کا بھی تذکرہ کر دیں, 3 لوگ تو پیچ اپ کے لیے بھی بیہائنڈ دا سینز ایکٹیو ہیں. میں کوئی نہیں, وہ صاحب ڈرامہ ہے. کوئی ابھی یہ خبر آئی ہے نا, ہاں کوئی نہیں, وہ میں نے چیک کیا ہے,
اس میں کوئی پانی نہیں ہے. وہ جو 3 نام ہیں کہیں کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف ڈرامے ہیں. اچھا اب وہ بڑے اچھے لوگ تو ہیں نا کہ یار کسی طریقے کے ساتھ مکمکا ہو, کام آگے چلے, یہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ پاکستان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اچھے خواہش رکھنے والے لوگ ہیں, مگر ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے. اور نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں نا گڑیاں اڑا رہے ہیں. اچھا گڑیاں اڑا رہے ہیں. نہیں چلو وہاں پہ اڑا رہے ہیں اور کہیں نہیں. اچھا یہ اور واکنگ ان دا پارک. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی صرف اہمیت خان صاحب کے لیے ہے کہ ایک پورا ایجنڈا چل رہا ہے. اب آگے 3-4 دن کے اندر پوری ایک اپوزیشن لانچ کر رہی ہے موومنٹ, ٹھیک ہے, اس کو بھی تو گرم کرنا ہے نا. تو یہ جو ساری جو بیان بازی ہو رہی ہے اگریسو, اب خان صاحب کا یہ خط, دس از ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ کہ کسی صورت میں بھی ہم بات چیت نہیں کرنے کے لیے تیار, ہم اگریشن پہ ہیں, ہم پریشر پوائنٹس کر رہے ہیں تاکہ یہ کامیاب ہو, لوگ نکلے باہر. یہ نہ کوئی ہو کہ جی خان صاحب بیٹھ گئے ہیں یا خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اور یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, کنفیوژن دور کرنے کے لیے. تو دس از وائی دس لیٹر واز ریٹن ایٹ دس ٹائم. اینڈ باقی آپ نے سوال پوچھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ پکڑ کے اپنی فائل میں لگا دیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے خط کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یا تو پٹیشنس تو میں جو ایشوز ہوں گے تو پٹیشنس آلریڈی چل رہی ہیں, چل رہی ہیں. اور پھر میں اگر قاضی فائز عیسیٰ ہوں تو میں سوچوں ارے بھائی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے, تم نے تو یو آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. آپ ہی نے تو یہاں تک لے آئے ہیں ہمیں جہاں جوڈیشری کے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا یہ ہوا. خان صاحب کے زمانے میں جوڈیشری کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر تھا نا, جس قسم کے فیصلے آ رہے تھے وہ ایکس چیف جسٹس سے, ٹھیک ہے نا, 2017 کے بعد تو وہ سارے ججز جو تھے وہ تو بڑے پرو پی ٹی آئی تھے, اور اس وقت کے جو جوڈیشری تھی اس کو آپ انڈیپینڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے. اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک ریفرنس بھی فارورڈ کیا تھا. پریزیڈنٹ صاحب, ان کے پریزیڈنٹ صاحب نے وہ تو کہیں گوشہ نشین ہو گئے. ہاں تو اب تو غائب ہو گئے کر کے جو انہوں جا کے ہیرو بنتے پھرتے ہیں. سو اب بات یہ ہے کہ I wouldn't pay too much attention to this. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے خان صاحب نے خط وات ادھر ادھر لکھتے رہتے ہیں, یا وہ امریکہ میں کانگریس مین کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی کچھ کرو کچھ کرو. IMF کو لیٹر لکھتے ہیں. IMF کو لیٹر لکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا, کوئی رسپانس نہیں آئے گا. لیکن جو احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس نوعیت کی بیان بازی کریں آنے والے شوز کے لیے وہ ہوگا انٹرسٹنگ, بھی ڈسکشن کریں گے. لیکن ہمارے پڑوس میں کیا چل رہا ہے اور اب کی بار 400 پار کیسے ہوگا, بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. انڈین الیکشن 2024 انہیں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے اہم انتخابات سمجھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ ناقابل شکست سمجھے جا رہے ہیں کہ اب کی بار تو 400 سے زیادہ سیٹس لے جائیں گے یہ لوک سبھا کی. اور نعرہ بھی یہی ہے, پہلے تو تھا مودی ہے تو ممکن ہے, اور اب ہے اب کی بار 400 پار. لیکن جہاں انڈین میڈیا میں نریندر مودی صاحب کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, ان کی اکنامک پالیسیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, سراہا جا رہا ہے, تو دوسری طرف جو وہاں پہ کچھ کمیونٹیز ہیں وہ خوف کا بھی شکار ہیں. خصوصاً جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہونے جا رہا ہے, اور آئندہ الیکشنز تو شاید اس طرح بھی نہ ہو پائیں جس طرح بھی تھوڑے بہت کسی نہ کسی کے لیے گنجائش ہے. کیوں ہے خوف, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, نریندر مودی کیا بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈبیٹ انڈیا میں چل رہی ہے. ایک سیکشن ہے انڈین لبرل کلاس کا کہ ہندوستان انڈر مودی ایک فاشسٹ رژیم بننے جا رہا ہے, یا بن گیا یا بننے جا رہا ہے. فاشسٹ سے مراد ان کا یہ ہے کہ جمہوریت کے جو ادارے ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, میڈیا ہو, عدلیہ ہو, بیوروکریسی ہو, ہیومن رائٹس آرگنز ہو, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہوں, سول سروس کی انسٹیٹیوشنز ہوں, یہ سب جو ہیں یہ ہندوائز ہو رہی ہیں, اور یہ سیاسی طور پہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو انڈیا کا جو اوریجنل بیس تھا جو جواہر لال نہرو نے رکھا تھا آف سیکولر انڈیا, اس سیکولر انڈیا کا بیس ختم ہو رہا ہے, اب ایک ہندو انڈیا بن رہا ہے. اور ہندو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی جو مضبوطی تھی, انڈیا کمزور ہو جائے گا آگے جا کے, اور ایک اتھارٹیرین کنٹری بن جائے گا. یہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا راستہ اختیار کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
تو انڈیا نے تو پاکستان کے بہت عرصے سے تنقید کرتا آ رہا ہے نا کہ پاکستان کے اندر تو 3 ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں اور پھر کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا. پھر اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم تنقید کی ہے دنیا نے کی ہے پاکستان کی, وہ یہ کہ ضیاء الحق کے آنے سے پہلے پاکستان بھی ایک سیکولر ملک تھا. اس کی کانسٹیٹیوشن ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن تھی. سیکولر سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو غرض نہیں ہے مذہب کس کا کیا ہے, ہر اپنا جس کا مذہب ہے وہ اپنا مذہب کرے, مگر مذہب جو قانون ہے ہمارے وہ جسٹس جو کہ اسلام کے بھی قانون ہیں ان کو فالو کرے گا. مگر یہ نہیں کہ جو اسلام کے اگزامپلز ہیں فرام ہسٹری اس کے بیسس کے اوپر کوئی قانون بنے گا. اچھا, ضیاء الحق صاحب نے آ کے اسلامائز کر دیا, آپ کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دیا اس کے اندر, اور پھر شریعہ کورٹس وغیرہ بنانے شروع کر دیے. تو ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرا سسٹم شروع کر دیا. اب دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کنفیوژن ہو رہی ہے, کبھی اسلامک لا چلتا ہے کبھی سیکولر لا چلتا ہے. اچھا, انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے جو کیا ہے, ابھی انڈین لبرلز کہہ رہے ہیں مودی بھی یہی انڈیا میں کرنے جا رہا ہے. اچھا, اور اس لیے پاکستان کی جو بربادی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ایک کنسسٹنٹلی ایک قانون نہیں ہے اور مختلف قانون ہیں, اور نمبر 1. اور نمبر 2, یہ جو تعلیم کے اندر مذہب کو لے کے آ گیا ہے ضیاء الحق صاحب, اس کی وجہ سے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا. باقی دنیا ساری سیکولر ایجوکیشن ہے, پاکستان کے اندر سیکولر ایجوکیشن سبٹاج ہو گئی ہے. کچھ حد تک ہے انگلش میڈیم سکولز میں, مگر باقی پبلک سکولز کے اندر سیکولر ایجوکیشن نہیں ہے, اس میں مذہب کا زیادہ رول ہے. اچھا, اب جس کی وجہ سے پھر آپ ایک آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, یو سین ایز اے مسلم کنٹری رادر دین ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری. اور دنیا میں آپ نے دیکھا جب سے یہ 9/11 ہوا اور اس سے پہلے بھی کہ ایک اسلام کے خلاف ایک پورا محاذ بن رہا تھا. وہ اس حد تک ہوا کہ اب سعودی عربیہ میں بھی ریورس گیئر لگا دیا ہے MBS نے, محمد بن سلطان نے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے ضیاء الحق کی اسلامائزیشن سے. کیوں؟ کہ وہ اسلامائزیشن نہیں تھی, وہ ایک پولیٹیسائزیشن تھی. ضیاء کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے, کیونکہ اس کے پاس ووٹ نہیں تھا, تو اس نے پھر مذہب کو استعمال کیا کہ جی کہ میں تو ایک قسم کا اسلام لانے والا ہوں, اور اس کا سہارا لیا, اور اس سے اسلام کو سیاسی طور پہ ایک کلوک پہنا دیے, ایک کپڑے پہنا دیے اپنی سیاست کو اسلام کے, اس کو لبادہ اوڑھ دیا. تو جس کی وجہ سے ہمارا سارا تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ ہم اب انٹیگریٹ ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ, مگر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں انٹیگریٹ نہیں ہونے دیتا دنیا کے ساتھ, کیونکہ جب دنیا مانگتی ہے وہ پروفیشنلز مانگتی ہے, وہ ریلیجس اسکالرز نہیں مانگتی. ٹھیک, تو جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں اگر پروفیشنلز بھی ہیں تو ان کی جو ریلیجوسٹی ہے وہ ان کے راستے میں آ جاتی ہے, اور وہ پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں وہاں. تو اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انڈیا از گوئنگ دا پاکستان روٹ. تو انڈیا کی جو مضبوطی تھی, جو جواہر لال نہرو نے بات کی تھی, اس نے کہا تھا انڈیا کی اسٹرینتھ جو ہے اس کی ڈائیورسٹی میں ہے, ادھر مختلف قسم کی قومیں رہتی ہیں, اور وہ ایک پورا بوکے فلاور کا بنتا ہے جس کے ساتھ انڈیا ہے. اور دنیا کا رومانس جو تھا انڈیا کے ساتھ وہ اس بوکے کے ساتھ تھا کہ اس میں کتنے مختلف خوبصورت پھول ہیں. مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, جین بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, پارسیز بھی ہیں, سارے ہیں. تو یہ صرف ایک ہندو ملک نہیں ہے. پاکستان کا بالکل الٹا تھا کہ کوئی پھول پڑھیا نا ہولے بھی کوئی گڑبڑ ہوئی اور سارے تو سگاندے پھرتے تھے اور پتہ نہیں ہوئی کی اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ تو وہاں ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ نریندر مودی نے ہندوازم کو استعمال کر کے 2 دفعہ وہ الیکشن جیت چکا ہے, اور انڈین مڈل کلاسز بھی وہی حال ہے جو پاکستانی مڈل کلاسز کا ہے کہ وہ بھی اب ریلیجن کی طرف پڑھ رہے ہیں, ہندوتوا کو اپنا رہے ہیں. وہاں جو آرگیومنٹ دی جاتی ہے, اور یہ پہلے دی گئی تھی مگر اب جس زور سے وہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کرسچن سویلائزیشن ہے, ایک تہذیب ہے, ان کے پاس بم ہے, اٹامک بم. جوئش سویلائزیشنز ہے, تاریخ نا, جوز کے پاس بم ہے. ٹھیک, ایک سویلائزیشن ہے کنفوشس, ان کے پاس بم ہے. ٹھیک ہے, روس ایک سویلائزیشن ہے کمیونسٹ, ان کے پاس ایک بم ہے. اوکے, یہ نال والے ساڈے یہ بھی اسلام نو لے کے بہ گئے تے بم پھڑ لیا, اور اسی سیکولر وداؤٹ اے بم. اوہو, بم بناؤ. ٹھیک, بم بنایا پہلے اور اس کو کہا پیسفل بدھا.
اس کو بدھا کا نام دے دیا، جو پہلا ٹیسٹ کیا انڈیا نے 74 میں میرا خیال ہے. پھر دیکھا کہ یہاں تو بالکل اگریسو قسم کی بم کی تیاری ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے جو اصلی جب ٹیسٹ کیا اور شیلفز میں ڈال دیا 98 میں. اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی، واجپئی صاحب آئی تھنک واز دا پرائم منسٹر، ناٹ شیور، 1998 میں. تو پھر ہم نے بھی اس کے بعد اپنا بھی بم ٹیسٹ کر لیا. تو وہ اب ایک ہندو سویلائزیشن بنانے جا رہے ہیں ایز اپوز ٹو کرسچن، جوئش، کمیونسٹ، بدھسٹ، اسلامک سویلائزیشن، وہ ہندو سویلائزیشن. کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کسمولوجی ہے نا، یہ جو آسمانی کسمولوجی ہے، ستارے، گیلیکسیز، اس کے اندر، ارتھ کے اندر بھی اسی قسم کی سویلائزیشنز ہیں، اور سویلائزیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. بائی دا وے ایران کا بھی یہی آرگیومنٹ ہے کہ ایرانین سویلائزیشن بھی 2000 سال پرانی ہے، ساسانید سے لے کے. وہ کہتے ہیں ہم بھی سویلائزیشن ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی بم چاہیے، وہ بھی بم بنا رہے ہیں. تو انڈیا نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا. اب آئیے بات یہاں کہ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ایک میجورٹیرین، ان کو جو ووٹ ملنے شروع ہو گئے ہیں، وہ اتنے ووٹ ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ ون پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے. ون پارٹی یہ جو ٹرینڈ ہے نا میجورٹیرینزم کا، میجورٹیرینزم اور ڈیموکریسی میں صرف تھوڑا سا بڑا کرٹیکل فرق ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہ رول کرتی ہے، مگر جو ادارے ہوتے ہیں سارے وہ ڈیموکریٹک ادارے ہوتے ہیں، وہ سب کے ادارے ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کے ادارے ہوتے ہیں، اس پارٹی کے ادارے نہیں ہوتے. مگر فاشزم کے اندر یا میجورٹیرینزم کے اندر وہ جو سارے وہ ادارے جو ہیں وہ سارے اس پارٹی کے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بائی دا وے خان صاحب بھی یہی کرنے جا رہے تھے یہاں کہ اگر خان صاحب یہ الیکشن میں اگر جیت جاتے تو وہ بھی ریاست کے اداروں کو پی ٹی آئی کے ادارے بنانا چاہ رہے تھے. تو اس لیے وہ بھی، اسی لیے ان کے اوپر بھی الزام یہ لگتا ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ بھی ایک فاشسٹ گورنمنٹ یہاں بنانا چاہ رہے تھے، اور جو جمہوریت کے ادارے تھے ان کو ختم کر رہے تھے. میڈیا ادھر ادھر سب، جوڈیشری کے اوپر پریشر اور میڈیا کے اوپر پریشر اور فوج کے ساتھ سیم پیج، یہ سارا وہی ڈرامہ تھا. انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں کے ٹیکس اتھارٹیز، میڈیا اتھارٹیز سارے جو ہیں مودی کے ساتھ مل گئے. تو وہ اب وہاں بھی ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ میجورٹیرینزم ایک فاشسٹ قسم کی حکومت اور فاشسٹ ملک تو نہیں بنانے جا رہی ہے، اس لیے وہاں اپوزیشن شروع ہو گئی ہے. اچھا اب آئیے کہ یہ آگے جا کے اس کا کیا ہوگا. کیا اپوزیشن روکنے کی پوزیشن ہے؟ اپوزیشن روک نہیں سکتی، بیکاز ابھی بھی مودی کا جو پروپلشن چل رہی ہے نا، پیچھے سے جو دھکا لگ رہا ہے، یہ ہوا جو چل رہی ہے ہندوازم کی، وہ ابھی بھی چل رہی ہے. مگر لیٹسٹ رپورٹس یہ آ رہی ہیں دو قسم کی اس کے اندر کوالیفیکیشنز ہیں. ایک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا وہ بی جے پی کو نہیں مانتا. ساؤتھ انڈیا از ہاف آف انڈیا. ہم تو جب بھی انڈیا کی بات ہوتی ہے دنیا میں تو نارتھ انڈیا کی بات ہوتی ہے، بیکاز مغل یہ سارے نارتھ انڈیا میں تھے نا، ساری انڈیا کی تاریخ جو ہے وہ نارتھ انڈیا ہی بناتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ساؤتھ انڈیا کی جو تھا وہ ایسے لگتا تھا ایک الگ ملک ہے. ابھی بھی آپ یقین کریں بہت سے پاکستانیوں کو یہ بات کا نہیں پتا کہ ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں، چنئی میں چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں، تو وہاں ہندی نہیں بولی جاتی، وہ انگریزی بولتے ہیں. اچھا. وہ یا اپنی زبان جو ہے اس کرناٹکا میں ہے یا جدھر بھی ہے وہ اپنی زبانیں بولتے ہیں. ہندی وہاں اتنی نہیں بولی جاتی. ہندی یہ سارا نارتھ انڈیا ہماری بیلٹ ہے، یہ ساری یہ انڈو گینجیٹک پلین جو ہے جسے کہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی کو 400 نہیں ملیں گے. اچھا. ہاں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کا رومانس تھا نا، وہ جو ہوا چل رہی تھی وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. اور 2 دفعہ وہ بن چکا ہے، یہ تیسری دفعہ تو بن جائے گا، مگر چوتھی دفعہ یہ نہیں بنے گا. کیونکہ اس نے جو جمہوریت کے جو ادارے ہیں ہندوستان کے اندر اس کے اوپر جو اٹیک کیے، اس کے اوپر اب پش بیک آ رہی ہے، پش بیک آ رہی ہے اور ریزسٹنس آ رہی ہے. اور جتنی ریزسٹنس آ رہی ہے اتنا مودی کے جو ریاست کے ادارے ہیں وہ اتھارٹیرینزم اور ریپریشن کی طرف جا رہے ہیں. میڈیا کو اندر کیا جا رہا ہے، باقی ادارے جو ہیں ان کو اپنے استعمال کیا جا رہا ہے فار پارٹی پولیٹیکل پرپسز. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا ان کی ٹیکس اتھارٹیز ہیں. یا آپ دیکھیں الیکشن کمیشن، پہلے الیکشن کمیشن میں بھی اس نے تبدیلی کر دی. پہلے وہ انڈیپینڈنٹ 3 ہوتے تھے، اب گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انٹرسٹنگ الیکشن ہوگی. جیتے گا ضرور مودی، بٹ کیا وہ کامیاب ہو جائے گا کہ انڈیا کو فار ایور
ایک ہندو انڈیا بنا دے گا یا پش بیک آئے گی آگے جا کے. اگر تو وہ چوتھی دفعہ الیکٹ ہو جاتا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, جیسے پاکستان میں پش بیک ضیاء الحق کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ابھی بھی ضیاء الحق ہر سکول کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جی بالکل یہی کہا جاتا ہے ضیاء کی بات. ہندوستان میں بھی پوری 2 جنریشنز بن جائیں گی جن کے اندر ہندوازم اور اس کی سپریمیسی وہ جو ہے وہ آئے گی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ول بی ان ویری سیریس ٹربل, بیکاز دین یہ جو چھوٹے چھوٹے باقی وہاں کے جو ملک ہیں اس کے اندر وہ جو باقی پھول ہیں وہ پھر مرجھا جائیں گے. جب وہ مرجھائیں گے تو ریزسٹنس آئے گی اور وائلنس ہوگا. اور نریندر مودی صاحب کو بریک لگانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ابھی شو میں بریک لینا ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی تھی اور یہ لامحدود ہے, خصوصاً ابھی الیکشن بھی انڈیا میں کیونکہ چل رہا ہے 1 جون تک ہے جاری رہنا, تو آنے والے شوز میں اس پر تبصرہ کرتے رہیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. انڈیا کے حوالے سے یہ سیٹھی صاحب آپ کے ویور, آپ کے چاہنے والے, انہوں نے ایک کوشچن کیا ہے. جب اکانومی کی بات ہوتی ہے اور ان دونوں ملکوں کا کمپیریزن ہوتا ہے تو لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی ادھر اکانومی کدھر جا رہی ہے اور ہماری ہمیشہ ڈکلائن پہ ہی کیوں. عبدالباسط صاحب لاڑکانہ سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ انڈیا میں جو اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں, جیسے امبانی ہو گیا, اڈانی ہو گیا, یہ ٹاٹا ہو گیا, برلا, پتہ نہیں کون کون ہے, تو کیا ایسے پاکستان میں لوگ ہیں تو وہ کیا وہ باہر رہے ہیں, کیا ہے, کیا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی بڑا دلچسپ سوال ہے. اس کے اوپر تو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ انڈیا نے کون سا اکنامک ماڈل استعمال کیا پارٹیشن کے بعد اور ہم نے کون سا اکنامک ماڈل تیار کیا. مختصراً بات یہ ہے جی کہ انڈیا کے جواہر لال نہرو نے اس کے سلوگن کے اندر سوشلزم کا نام بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا. ڈیموکریسی اور سوشلزم کی بات تھی, ہندوازم کی بات نہیں تھی. بھٹو صاحب ہمارے ہاں جب آئے 1970s میں تو ان کے ہاں اسلام, سوشلزم اور ڈیموکریسی کی بات تھی, اسلام بھی آ گیا تھا. مگر انڈیا میں ہندوازم نہیں آئی تھی. وہاں جو انہوں نے سوشلزم کا جو ماڈل بنایا اور ڈیموکریسی کا جو ماڈل بنایا وہ انہوں نے روس سے سیکھا. اس کو کہتے تھے کمانڈ اکانومی. کیا کہتے تھے؟ کمانڈ اکانومی. کمانڈ اکانومی سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہم انڈیا میں ہی بنائیں گے اور کمانڈ کے ذریعے بنائیں گے. اس کا جو مطلب یہ نکلا کہ ساری ہیوی انڈسٹری جو ہوتی ہے, جو کہ جسے کہتے ہیں کہ جو مشینیں بناتی ہے انڈسٹری, جو مشینیں بناتی ہے وہ مشینیں بناتی ہے جو کہ آپ کنزیومر گڈس جس کے ساتھ, فار ایگزامپل گاڑیاں, جو فیکٹریز گاڑیاں بناتی ہیں اسے کہتے ہیں ہیوی انڈسٹری. مگر جو گاڑیاں اسمبل کرتی ہیں دے آر ناٹ ہیوی انڈسٹری. اب آئیے کہ انڈیا نے یہ ماڈل اختیار کیا کہ ہم خود سب کچھ بنائیں گے, حالانکہ وہ مہنگا بھی پڑے گا مگر ہم خود بنائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے سٹیل ملز بنائیں اور ساری سٹیل انڈسٹری جو ہے اس کو اہمیت دی, اور اس کی وجہ سے ساری ہیوی انڈسٹری جو تھی وہ انہوں نے خود اپنی اس کی بنیاد رکھی, اور وہ ساری اسٹیٹ سیکٹر میں تھی, اور انہوں نے پھر پرائیویٹ اسٹیٹ پارٹنرشپس بھی کی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے ماڈل یہ لیا روس سے. اس وقت روس جو تھا وہ اسٹل اے کمیونسٹ کنٹری. روس تو 90s کے بعد میں آ کے تھوڑا سا وہاں اب وہ کیپٹلزم کی طرف گیا ہے, اس سے پہلے تو وہ کمانڈ اکانومی تھی. تو وہ کمانڈ اکانومی کے ماڈل کے اوپر انڈیا نے سب کچھ کیا. مجھے یاد ہے پاکستان کے اندر کوئی کمانڈ اکانومی نہیں تھی, امپورٹ اکانومی تھی. امپورٹ اکانومی اس لیے تھی کہ آپ گئے امریکہ کے پاس, آپ نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کے ملازم بنتے ہیں, نوکر بنتے ہیں, اور ہم آپ کے لیے سینٹو سیٹو یہ سارے کمیونسٹ کے خلاف جو پیکٹس بنائے ہیں, اگریمنٹس کیے, ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کے ہمیں پیسے دیں. اس کے انہوں نے کہا بن جاؤ جی, جیسے آپ نیٹو کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اس وقت سینٹو سیٹو یہ سب اس کے یہ بن گئے ممبرز. امریکہ نے پیسے دینے شروع کر دیے ان کو, اور وہ پیسے کیا تھے کہ ہم سے مال خریدیے آپ, ہم آپ کو مال فری دیں گے, آپ ایز اے لون دے دیں گے. یہاں کوئی انسینٹیو ہی نہیں تھا کہ ہم خود کچھ اپنا کچھ کریں. ہمارے جو سرمایہ دار تھے وہ سارے امپورٹ اورینٹڈ تھے, اور کیونکہ وہ امریکہ امداد دے رہا تھا آپ کو تو وہ ساری فری آ رہی تھی آپ کو. یہاں 1950s میں سوائے امریکن کارز کے بڑی بڑی گاڑیاں, 50 فٹ لمبی گاڑیاں, شیورولیز, اولڈز موبیل, کیڈلیکس اس ملک میں پھرتی تھی. آپ کو تو پتہ نہیں, ہم سے پوچھئے یہاں. اور انڈیا میں آپ جاتے تھے تو وہاں وہ ایمبیسڈر, وہ ایک کھڑکی ہوئی ایمبیسڈر انڈیا کی جو لوہا صرف, اور وہ چلتی بھی 50 میل سے زیادہ نہیں تھی. بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایمبیسڈر گاڑی کے اندر چلتے تھے. ابھی بھی ساری ٹیکسیز جو ہیں انڈیا کے اندر ابھی بھی ایمبیسڈر بن رہی ہے وہاں. اچھا, اب جا کے کیا ہوا, انہوں نے امپورٹ نہیں کی, انہوں نے جا کے کہا ہماری مارکیٹ بڑھ گئی اب, تو مرسیڈیز کو کہا یہاں پلانٹ لگائیں.
BMW को कहा यहाँ पर प्लांट लगाएं, टोयोटा को कहो यहाँ प्लांट लगाएं। हमने कहा यार हम भी ये करते हैं। जब हमने हमारी बारी आई तो हमने कहा हम यहाँ करते हैं, मगर हम तो इंजन भी नहीं बना सकते थे, वो तो बना सकते थे, वहाँ उनकी स्टील इंडस्ट्री इतनी डेवलप थी। तो फिर हमने क्या कहा जी, अच्छा जी हम इंजन वहाँ से बाहर से मंगवा लेंगे या पान से मंगवा लेंगे और बाकी चीज़ें जो हम यहाँ बना लेंगे। वो एजेंडा जो था वो कंप्लीट होना था कि 5 साल के बाद आपने 100% चीज़ें यहाँ बनानी थी, मगर वो आज तक नहीं हुआ। वो 50-60 पे ही रहा है। अभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आप ले लें, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ले लें, सारे जो मेन चीज़ें वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इधर उधर की चीज़ें आप यहाँ बना रहे हैं। तो अब बात यह है कि हमारी सारी इकॉनमी जो है वो इम्पोर्ट इकॉनमी रही है। हमने अपनी इंडस्ट्री को अहमियत ही नहीं दी, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। इंडिया ने क्या किया कि सारे इंपोर्ट्स ही बैन कर दिए। इंडिया ने कहा जो भी अब बनाएंगे यही खाएंगे यही पिएंगे, अमीर लोग भी ये लेंगे गरीब भी ये लेंगे। मैं जब इंडिया में जाता था तो वहाँ मैं कहता था यार ये तो बैकवर्ड कंपनी, ये तो बड़ी गरीब मुल्क लगता है ये। अच्छा और पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क लगता था। तो अब उल्टा हो गया ना कि 90 की दिहाई में इंडिया ने ये फैसला किया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज तैयार हो गई हैं, अब हमें खोल देना चाहिए। और ये मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो किया है, डी नेशनलाइज किया है, प्राइवेटाइजेशन की, हम भी ये करते हैं। अच्छा। उन्होंने फिर वहाँ बिग स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी। प्राइवेट सेक्टर उस वक्त अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था, उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और आज इंडिया जो है वो चाइना के जैसे चाइना में इतनी ग्रोथ हो रही है, इंडिया में अंदर भी उसी किस्म की ग्रोथ हो रही है। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हम बड़े तीर मारते थे, हम कहते थे हमारी तो 6% ग्रोथ है, 6%। इंडिया की तो हिंदू ग्रोथ रेट है 2%, 2%। वो 2% इंडिया ने अपने पाँव पे खड़ा हो गया और अब बरतानिया को छोड़ के दुनिया का चौथा मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन बन गया। और वहाँ आप हर चीज़ खुद बनाता है, उसे बहुत कम चीज़ों की अभी जो इंपोर्ट करता है बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें इंपोर्ट करता है, बाकी हर चीज़ वो खुद बनाता है अपनी। और कंपेटिटिव है, ये नहीं कि बड़ी महंगी बनाता है, अब वो सस्ती भी हो गई सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको अब जाके समझ आई है कि आपने जो उस ज़माने में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी की वो आपके गले पड़ी हुई है। अब आपके वही मैं जो कल कह रहा था कि आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-80 बिलियन है, आपके एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन है। एक खसारा है इतना बड़ा, उसको क्या करें? अब आप वापस जाते हैं उनसे पैसे लेने के लिए और वो आंखें दिखाते हैं, आपको सैंक्शंस लगाते हैं, आपके ऊपर FATF लगाते हैं, आपको ये करते हैं, आपको वो करते हैं और आप अब ये हालात है। इसलिए इंडिया का जो ग्रोथ पार्ट था वो शुरू में रशिया को उसने फॉलो किया, बाद में उन्होंने उसको अमेंड करके और प्राइवेटाइजेशन करके उसको प्राइवेट सेक्टर में लिया। हाँ, तो ये है इंडिया का कामयाबी का सफ़र। और अब वो पाकिस्तान को तंज करते हुए कहते हैं कि जो आतंक फैलाने वाला मुल्क है वो आटे का ख्वाह है। पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी है। खुद इंसारी की मंजिल हासिल करने के लिए आपने वो मुख्तलिफ़ मिसालों से समझा कि क्या मॉडल फॉलो किए जाते रहे, किस किस चीज़ को देखते हुए। इस तरह के मज़ीद सवाल अगर आप जानना चाहें तो आपके सामने है नंबर, इस पर अपना सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।